السلام علیکم جی. آج بات کریں گے صاف اور شفاف الیکشن کی اور کمشنر اسلام آباد کی. اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد علی. اور محمد علی سے پوچھتے ہیں سر یہ کیا آج سامنے آ گیا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ, یہ کیا اچانک ہی. عبد الرحمٰن, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا. اور جو سنیریو بنتا جا رہا ہے ارض پاک پر, اور ملکی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ اتنا کھل کر کوئی شخص سامنے آیا ہو. اور آج جو واقعہ رونما ہوا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ جو پیش رفت ہوئی ہے, پوری دنیا ڈنڈورا پیٹ رہی تھی, نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی میڈیا بھی ڈنڈورا پیٹ رہا تھا کہ یہ جو صاف اور شفاف الیکشن کا بیانیہ ہے یہ صرف اور صرف فقط بیانیہ ہے, اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اور آج وہ ایک ایسا بندہ, ایک عام شخص بھی نہیں بلکہ ایک ڈویژن کا سربراہ جو کہ ڈویژنل کمشنر ہیں راولپنڈی کے, لیاقت علی چٹھا, انہوں نے جس طرح سے بیان دیا اور جس طرح سے وہ کھل کر سامنے آئے. اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں چاہتا ہوتا کہ وہ اپنی سروس میں ایسا کوئی کام کریں یا جو بھی ہے ان کے متعلق کہا جا رہا ہے, لیکن اس طرح سے باہر آنا اور سب کچھ کلیئر کرنا اور اداروں کو ننگا کرنا, میں کہوں گا یہ ہمت کی بات ہے. اب ان کے متعلق اگر کوئی جماعت, اور یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں الیکشن کمیشن پر, اور الیکشن کمیشن کے ترجمان فقط ایک پریس ریلیز دے کر اور کارروائی کو آگے بڑھانے کا سر ان کا پہلا جو الزام ہے وہ ہے چیف الیکشن کمشنر, اور جو دوسرا نام ہے وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان. تو کیا سمجھتے ہیں کہ حرکت میں آنا چاہیے تھا قانون کو؟ اس الزامات کے بعد ان پہ تنقید کی گئی, کچھ پارٹیوں کی جانب سے کہا گیا یہ سائیکو انسان ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا میں خودکشی کرنے جا رہا تھا لیکن میں نے نہیں کیا, میں نے کہا قوم کو پتہ چلنا چاہیے سچ کا. تو لوگ اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ پاگل ہے, وہ سائیکو پیشنٹ ہے. تو جو اس کے جو الزامات ہیں اتنے سنگین, چیف جسٹس آف پاکستان, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پاکستانی عدلیہ خاموش کیوں ہے اب تک؟ عبد الرحمٰن, بڑا ویلڈ کویسچن ہے آپ کا, اور یقین مانیں کہ بینگ اے مسلم ہمیں اخلاقی پستیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ معاشرہ ترقی کر گیا جنہوں نے ہماری اخلاقیات اپنا لی ہیں, اور ہم پیچھے رہ چکے ہیں. جتنے بڑے الزام تھے اور اس بندے پہ الزام لگائے ہیں اس نے, جو کہ قاضی القضاء ہے, جو کہ مملکت خداداد کا سب سے بڑا منصف ہے, جسٹس ہے, اس کو اس نے کہہ دیا کہ جناب آپ بھی اس میں ملوث ہیں. اور وہ اس کا اخلاقی لیول یہ ہے اس بندے کا کہ وہ فقط ایک ویلوگر کے سامنے جا کر اس کو موقف دے رہا ہے. البتہ اس کا موقف بنتا بھی نہیں ہے. میں روکنا چاہ رہا ہوں, ویسے تو وہ جب لاسٹ ٹائم جو ہوئی تھی سماعت, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وفاق میں حکومت کس کی بنی ہے, کون بن گئی ہے, نہیں بنی, وہ اتنا نہیں جانتے تھے. تو آج انہوں نے ٹی وی کیسے دیکھا؟ جناب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ انجان بننے کے چکر میں خود کو زیادہ ظاہر کر جاتے ہیں اور بعد میں ہم پھنس بھی جاتے ہیں. تو اخلاقی پہلو یہ تھا کہ جناب کو فی الفور ایک شفاف کمیشن بنانا چاہیے تھا, اور اس کا ہیئرنگ ہونی چاہیے تھی آج کی ہی ڈیٹ میں, اور وہ جتنا بھی بینچ ہوتا وہاں پہ بلاتے اور اس کے متعلق بات ہوتی. اور اخلاقی تقاضا یہ تھا کہ جناب خود کو اس بینچ سے باہر کر دیتے اور بقیہ ججز کو کہتے کہ آپ اس کی سماعت کریں. لیکن بہت ہی عجیب قسم کے معاملات ہو رہے ہیں, اور جس طرح یہ جس ڈگر پر معاملات جا رہے ہیں لگ رہا ہے کہ عنقریب کچھ بڑا ہونے والا ہے. اور جو شہری ہیں ارض پاک کے, جو باسی ہیں, وہ منتظر ہیں کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. سر کچھ پارٹیاں ہیں جو ان پہ تنقید کر رہی ہیں, جو پیچھے اگر تھوڑا سا دہرائیں تو وہ کافی زیادہ ان کے ساتھ اٹیچ تھی. ابھی کچھ دن گزرے ہیں تو ان کے بیٹے کی شادی پہ بھی وہ لوگ انوائٹ تھے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو نہیں جانتے اور وہ کسی پلان کے تحت یہ سب کچھ کر رہا ہے. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, ہماری پولیٹکس میں نا مینرز اور یوں کہہ لیں کہ وہ جمہوری قدریں ہی نہیں باقی رہیں کہ ہم اپنے بیان پر قائم رہ سکیں. 2022 میں یہی وہ محترمہ تھی جو آج کل چیف آرگنائزر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی, مریم نواز. انہوں نے کہا تھا کہ جی جناب ایک بہترین وہ ایڈمنسٹریٹر ہے اور اس نے بڑے عمدہ کام کیے ہیں, ایک بہترین دماغ ہے ارض پاک کا, تو اس کے متعلق فلاں بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے. اور آج اسی کی پارٹی کی جو اسپوک پرسن ہے مریم اورنگزیب, وہ کہتی ہے کہ وہ سائیکو ہے, دماغی مسائل ہے اس کے ساتھ. اور ایک بندہ کہتا ہے جو ہمارے سابق وفاقی وزیر داخلہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کو بیان دینے کے بعد فوراً بجائے کہ وہ کورٹ جاتے وہ اپنا علاج کروانے کے لیے اسپتال پہنچے. یہ ان کے دماغ ہیں. تو جب یہ پستی کا شکار ہو جائے گا معاشرہ, یہاں پہ کیا کریں گے؟ لیکن عبد الرحمٰن معاملہ یہ ہے کہ اب معاملات جو بات ہے وہ ان کے ہاتھ سے باہر آ چکی ہے, عوام کے ہاتھ میں ہے, اور عوام اب کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ. عوام جس طرف جائیں گے اس طرف ہی اس ارض پاک کے فیصلے جائیں گے, اس طرف ہی مملکت خداداد جائے گی. اگر ایسا نہیں ہوتا اور برخلاف جاتے ہیں لوگ اور آج بھی اپنی ڈٹائی پر قائم رہتے ہیں اور عوام کے ڈیسیجن کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں,
تو یقین مانیں کہ آنے والا وقت اس وقت سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ سر ان کی رپورٹ اختیار کی ہے اداروں نے، اور اس میں لکھ دیا گیا باقاعدہ کہ نہ تو وہ ذہنی مریض ہیں اور نہ ان کو کوئی آج تک انہوں نے کوئی ایسا ہسپتال میں علاج کروایا ہے۔ تو رپورٹ چلے گئی ہے، پنجاب حکومت میں بھی چلے گئی ہے، جو وفاقی حکومت وہاں بھی چلے گئی ہے۔ تو یہ بڑے سنگین الزام ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کچھ ثابت نہیں ہوا کہ وہ دماغی طور پر کچھ مینٹل ہیں ویسے۔ اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا، انہوں نے جو اپنا، اس سے یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، اور انہوں نے جو اپنا ابتدائیہ بیان ریکارڈ کروایا ہے جیل میں، وہ پھر بھی اپنے بیان پر قائم رہے ہیں وہاں پر۔ انہوں نے اس کو وڈرا نہیں کیا، وہ پیچھے نہیں ہٹے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو میں نے بیان دیا ہے وہ حق اور سچ پہ دیا ہے، میرے ضمیر کی آواز ہے، میں خودکشی کرنے والا تھا، میں فلاں کرنے والا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے آگے بڑھیں، انا کے بت توڑیں، عوام کو سنیں، عوام کو دیکھیں، عوام کے مفاد کو دیکھیں، عوام کو مد نظر رکھیں، اور عوام کو اس ملک کے فیصلے کرنے دیں، اور خود بیکنڈ پر آئے جائیں۔ جو آپ کا کام ہے، جس کا کام اسی کو ساجے، اس جملے پر آ جائیں، اس محاورے پر آ جائیں، اور انشاءاللہ سر آخری سوال سر، انہوں نے کہا ہے کہ جو آرمی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بڑے صاف اور شفاف انتخابات انہوں نے کروائے ہیں، یہ بیان انہوں نے دیا ہے۔ اچھا، اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ آرمی، کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جو آرمی کے حمایتی جو امیدوار تھے، جب وہ ہارنا شروع ہوئے ہیں تو آرمی انوالو ہوئی ہے، باقاعدہ یہ ٹی وی پہ خبریں چل رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ۔ تو اب یہ جو بیان آیا، اس میں اس بندے نے ایک خاص چیز کہی ہے کہ جی آرمی اس میں انوالو نہیں ہے، جو الیکشن کمیشن ہے وہ انوالو ہیں، اور جو چیف جسٹس ہیں وہ انوالو ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی ایک کو بچانے کے لیے کسی دو کی قربانیاں دینی جا رہی ہے؟ عبد الرحمن، ایک بڑا ہی خوبصورت محاورہ ہے کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اب یہ سمجھ جانا چاہیے چیزوں کو، جو کام جس کے کرنے والے نہیں ہیں وہ کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام تھا آج کے بیانیوں کو رد کرتا ہے، اس کی جگہ نون لیگ اس کی ترجمان بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس بندے نے جو بھی کہا ہے، وہ اردو میں ایک لفظ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اضافی جملے، تو وہ ایک اضافی جملہ تھا کہ جناب پاک فوج اس میں کوئی کردار نہیں ہے، پاک فوج نے بہترین الیکشن کروائے ہیں، حتیٰ کہ پاک فوج بھی الیکشن نہیں کروا سکتی ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ پاک فوج کا کام سیکیورٹی دینا ہے، یا جو بھی ہے ان سے مدد لینا ہے، وہ کام نہیں ہے اس کا۔ تو یہ ایک جملہ اضافی تھا، لیکن جو ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے، جو ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن اب کوئی بچ نہیں پائے گا۔ قربانی کا بکرا جو بنیں گے وہ تو بنیں گے ہی، لیکن عوام بڑے شعور والے ہو چکے ہیں، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے۔ اور پہلے ہمیں ایک ایکسپرٹ اوپینین کی جو ہوتا تھا کہ میڈیا پرسن نے دینی ہے، کسی تجزیہ کار نے دینی ہے، اب وہ حالات آ چکے ہیں کہ باہر بیٹھا، پھٹے پہ بیٹھا ہوا شخص بھی بتا سکتا ہے کہ یہ بیان کس کے کہنے پہ جاری کیا گیا ہے یا کیا ہوا ہے۔ تو وہ ساری، اب یہ کوئی میرے خیال سے اتنا کوئی افیکٹو نہیں ہے چیزیں، اس نے ضمیر کی آواز پر جو کچھ کر دیا بس وہ